العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قرآن کی بہت ساری آیات ہیں کہ ان کی تلاوت کے وقت جو لوگ عربی نہیں سمجھتے ان سے تو یہ توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ اس آیت کریمہ کے بارے میں کوئی غور و فکر کریں. جو لوگ جن کی زندگیاں یہ قرآنی آیات کے مطالعے اور روایات کے مطالعے میں گزری ہیں وہ بھی جب ان آیات کو پڑھتے ہیں تو بس اس کے ظاہری اور تحت اللفظی ڈکشنری والا معنی سمجھ کے آگے نکل جاتے ہیں، رک کے غور نہیں کرتے. مولانا اختر عباس مرحوم فرماتے تھے، وہ ایک عربی ادب کی کتاب ہے، دیوان ہے، اس کا نام حماسہ ہے. کہتے تھے کہ جو لوگ حماسہ کو پڑھاتے ہیں وہ حماسہ کے ایک ایک شعر کے نیچے ایک شعر عین کے ساتھ جو شعر پڑھا جاتا ہے، ایک ایک شعر شین عین کے نیچے ایک شعر درندہ وہ چھپا ہوا ہے، لوگ اس کو جگائے بغیر آگے نکل جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ کہ یعنی اس میں غور نہیں کرتے. یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے ترجمے سے پہلے بطور تمہید ایک بنیادی بات عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ خدا ہمیں ان چیزوں کی تکلیف دیتا ہے. ایک تو یہ لفظ تکلیف اردو زبان میں کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے، سروں میں تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے. عربی میں فقہ کی زبان میں تکلیف کسی کے ذمے کوئی کام لگانا. خدا نے ہمیں نماز پڑھنے کی تکلیف دی ہے، روزہ رکھنے کی تکلیف دی ہے، ہم کو مکلف کہا جاتا ہے. ہم مکلف ہیں نماز پڑھیں، ہم مکلف ہیں حج کریں، ہم مکلف ہیں فلان کام کریں، ہم مکلف ہیں فلان کام نہ کریں. یہ جو خدا کسی کے ذمے کوئی کام لگاتا ہے اس کے کچھ بنیادی شرائط ہیں. ان میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ خدا آپ کو اس کام کا حکم دیتا ہے جس کام کو بجا لانے کی آپ قدرت رکھتے ہو، اس کام سے منع فرماتا ہے جس کام کو ترک کرنا آپ کے اختیار میں ہو. جس کو ترک کرنا آپ کے اختیار میں نہ ہو خدا اس کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیتا. جس کام کو بجا لانے کا حکم آپ کو دیتا ہے جو اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو وہ اس کا حکم نہیں دیتا. ان بنیادی شرائط میں سے کیا ہے کہ قدرت ہے. قدرت یہ حسد حرام ہے، قرآن میں ہے. حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا کے اس کو خاکستر کر دیتی ہے. حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہوگا کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس معاشرے میں مقام ہے، کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ مال، یہ قدرت، یہ طاقت، یہ علم اس کے پاس نہ رہے، یہ اس سے محروم ہو جائے، یہ میرے پاس آ جائے. اچھا وہ فرسٹ آتا ہے، وہ فیل ہو جائے تو میں جو ہے نا وہ ٹاپر بن جاؤں. یہ حسد ہے. یہ کسی بات کا اچھی یا بری خواہش کا دل میں پیدا ہو جانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. خود بخود یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے. بد نظری چشم بد ایک حقیقت ہے. بہار الانوار کے اندر ایک صحیح روایت اس مضمون بھی کی ہے کہ اکثر انسان جو قبروں میں چلے جاتے ہیں اور اکثر حلال گوشت جانور جو دیگوں میں چلے جاتی ہیں وہ بد نظری کا نتیجہ ہے. ناظم العباد نے کلیئر کہہ دیا ہے بد نظری حق ہے. اچھا اب یہ جو جس کی بد نظری ہو جاتی ہے اس بیچارے کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں اگر اس کو پتہ ہے کہ بھئی وہ
میں کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہوں، کسی صحت مند آدمی کو، خوبصورت آدمی کو دیکھتا ہوں، حتیٰ درخت، بعض کہتے ہیں کہ وہ کہا یا ماشاءاللہ اس درخت پر تو بہت اچھا پھل لگا ہوا ہے، اسی وقت دھڑام اس کی شاخیں گر کے زمین پہ گر جاتی ہیں۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ نظر بد جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ آپ جب دیکھیں تو اس کو ماشاءاللہ کہے، اس کے نتیجے میں وہ اس کے نظر بد کے شر سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ نظر بد کا لگ جانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ حسد، دل میں خواہش کا پیدا ہو جانا، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ بندے کے اختیار میں کیا ہے؟ یہ جو دل میں بری خواہش ہوئی ہے نا، اس کا زبانی یا عملی مظاہرہ نہ کرے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ ہاں، دعا کرے مثلا اگلے کے خلاف، یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ جو دل میں غلط خواہش پیدا ہوئی ہے، ناپسندیدہ اور قابل مذمت خواہش پیدا ہوئی ہے، اس خواہش کا عملی مظاہرہ نہ کرے۔ خود بخود بیٹھے بیٹھے اس طرح کی اگر خواہش پیدا ہو جاتی ہے، وہ قابل مواخذہ یا قابل محاسبہ جرم اور گناہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ تمہید سمجھ میں آ گئی نا؟ اب آئیے خدا کیا فرماتا ہے سورہ حجرات میں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دوسروں کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کو بچنا چاہیے۔ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا، کسی کے بارے میں یہ گمان پیدا ہو گیا میرا، یہ گمان کا پیدا ہو جانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، ہو گیا پہ کیا کروں؟ میرے دل پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، گمان پیدا ہو گیا۔ اس گمان کا عملی یا زبانی مظاہرہ کرنا نہ کرنا یہ میرے اختیار میں ہے۔ لہذا اگر یہ کسی کے بارے میں برا گمان پیدا ہو گیا ہے، ایک برا گمان پیدا ہو گیا ہے، تو اس کا مجھے عملی مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، نہ زبان کے ذریعے نہ کسی اور عمل کے ذریعے۔ اس لیے روایت میں ہے احمل فعل اخیک علی 70 محامل، یعنی آپ کا برادر مومن بظاہر اگر کوئی ناپسندیدہ کام کرتا ہے، اس کے جواز کے لیے 70 وجوہات تلاش کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یار ہو سکتا ہے اس کی یہ وجہ ہو سکتا ہے اس کی یہ وجہ ہو، یعنی اس کام کے جواز کے لیے آپ 70 وجوہات کو تلاش کریں، فوری طور پر اس کو منفی اور نگیٹو نہ لیں۔ یہ اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں دل میں گمان پیدا ہو گیا، فوراً اس کا اظہار کیا، اگلی کی دل آزاری ہوتی ہے، توہین بھی ہوتی ہے۔ دل کا خیال ہی ہے نا۔ ابھی میرے جیب میں تھوڑے بہت پیسے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی مجھے کنفرم کر کے نہیں بتا سکتا کہ یہ کتنا ہزار ہے یا کتنا 100 ہے، تو میری دل کی بات آپ کس طرح نظر آتی ہے؟ یہ طاقت صرف خدا نے امام علیہ السلام کو دی ہے کہ آپ سوالات لے کے آئے، کسی بھی امام معصوم سے کہیں کہ میرے ذہن میں کچھ سوالات لے کے آیا ہوں، آپ ان کے جوابات عنایت فرمائیں۔ آپ کی طرف سے سوالات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام خود آپ کے دل کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کے پاس کسی کے دل کے خیالات کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل کے خیالات کے بارے میں بات کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے۔ اپنے برادر مومن کے عمل کے جواز کے لیے 70 وجوہات تلاش کرے، ہم ایک وجہ بھی جب سے بات کرنے کی تلاش نہیں ہے، فٹ سے جو ہے نا وہ کسی پر بدگمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیے کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔